السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں دو خواب آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ خواب ہیں، جس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے اہم باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح کہ وحی ہوتی ہے۔ جس طرح سورج آسمان پر چمکتا ہے، اس کے چمکنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہیں وہ سورج سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ سورج چھپ سکتا ہے لیکن خواب آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے پہلے ایک خواب رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر مسواک کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے۔ خواب ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو بند آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اہم اسباق ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، متشابہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو صحیح سچے خواب ہوتے ہیں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی شان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں اشارے ہوتے ہیں، ان کی تعویل ہوتی ہے، تعبیر کی جاتی ہے، اور ان کے اندر بہت سارے جو ہیں دروس ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، تنبیہ ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم ہو تو اس کی تعمیل مقصود ہوتی ہے۔ ایسے خواب اکثر اللہ رب العزت کے نیک اور صالح اور مومن بندوں کو ہی آتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے سچا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو ناظرین، اس بات پہ اگر غور کریں کہ ایک عام بندہ خواب دیکھے، اس کے اتنے معنی اور اتنی حقیقت ہے، اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں، اس کی صداقت حقانیت میں بھلا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے جو سارے ہی سچے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے خواب دیکھے ان میں اسباق ہیں، تنبیہ ہے، آگاہی ہے اور پیشین گوئیاں ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ان میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا میں مسواک کر رہا ہوں، اسی دوران میرے پاس دو بندے آئے، میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، جن میں سے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں چھوٹے کو جو ہے نا مسواک دیتا ہوں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ بڑے کو مسواک دیں۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانے علی شان ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری ایک واضح طور پر جو ہے نا سبق دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو، آپ علیہ السلام نے خواب میں بھی مسواک کی ہے، اور مسواک سے آپ محبت کرتے تھے، اور اگر اپنی امت پر مشقت، پریشانی اور تنگی نہ سمجھتے تو اللہ کے حکم سے یہ ہر نماز بلکہ ہر وضو کے لیے جو ہے فرض قرار دے دیتے، لیکن اپنی امت کو اس مشقت پریشانی سے محفوظ فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو پاک کرتی ہے اور اپنے رب کو راضی کرتی ہے۔ یعنی اتنا اللہ رب العزت نے مسواک میں سکون رکھا ہے، اور اتنی بڑی جو ہے نا آگاہی رکھی ہے ہمارے لیے کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے مسواک کرنا۔ جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے تو منہ میں مسواک ہوتی، بلکہ آخری وقت میں بھی آپ علیہ السلام نے مسواک کی ہے، اور یہ فرشتوں کو بھی سکون دیتی ہے اور بات کرنے سے اگلے بندے کو بھی سکون آتا ہے۔ ایک تو اس میں مسواک کی اہمیت آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے خواب کے ذریعے، جو ہم تک ویسے بھی جو ہے حکم اللہ کے نبی کے موجود ہیں، لیکن خواب میں بھی اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے، اس کی تعبیر جو آپ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو دو بندے ہوں تو ان میں سے جو بڑا ہو اس کی عزت اور اس کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔
تو مجھے یہ حکم ہوا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے کہ میں چھوٹے کو مسواک دوں کہ، اور مجھے حکم ہوا کہ بڑے کو دوں۔ یہ بڑے کی عزت کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ کتنا پیارا یہ طریقہ ہے، مسواک سے محبت کریں، اور یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے، اور بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت اور پیار کریں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے کتنی بڑی آگاہی خواب کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں پہنچا دی ہے۔ اور دوسرا جو خواب ہے، سونے کے کنگن ہے اپنے ہاتھوں میں دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 کنگن میرے ہاتھوں میں آ گئے، اور جس سے میں بہت فکر مند ہو گیا۔ تو پھر مجھے خواب ہی میں وہی کی گئی، ان پر پھونک مار دو۔ میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں کنگن جو ہیں اڑ گئے۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد، اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 2 جھوٹے آئیں گے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ان کی اہمیت اتنی ہوگی کہ جس طرح یہ کنگن اڑ گئے ہیں نا، سونے کے کنگن تھا سونا دیکھنے میں، لیکن جب میں نے پھونک ماری وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس طرح وہ آئیں گے پاورفل ہو کر، لیکن ان کی اہمیت نہیں ہوگی، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، ان کا کوئی روب نہیں ہوگا، وہ اس طرح ہی ختم ہو جائیں گے جس طرح یہ کنگن ختم ہو گئے ہیں۔ ایک یہ بھی وضاحت ہے کہ خواب کے اندر اگر غیر شرعی کام کوئی ہو جائے، کو سونا مرد کو پہننا حرام ہے، غیر شرعی کام ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ یہ آگاہی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ خواب کے اندر سونا پہننا یہ بندے کے لیے کوئی پریشانی، یا پیچھے آنے والے کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ 2 خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ الرحمن کوشش یہ کرتے ہیں کہ صحیح بات جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ خواب بھی ایک شریعت کا اہم مسئلہ ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ دی ہیں۔ خواب اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم باتیں جو ہیں وہ، کیونکہ خواب بھی آپ کا وہی ہوتا ہے، اس لیے اہم ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ویڈیوز اچھی لگیں، یہ تو یقیناً اچھی ویڈیو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔